باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دوستوں کی فرمائش کے اوپر آپ لوگوں نے کہا کہ ایسی حدیث کے ہمیں بتائیں کہ جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے دل میں محبت پیدا ہو۔ محبت تو سب کے، مگر یہ ہے کہ اس سے بہت زیادہ انسان کی محبت بڑھ جائے۔ تو آئیں پہلے ہم قرآن پاک کی ایک آیت کا ہم ترجمہ پڑھتے ہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 100۔ اگر تم ان کی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلبہ اسلام کی جد و جہد میں مدد نہ کرو گے تو کیا ہوا؟ سو بے شک اللہ نے ان کو اس وقت بھی مدد سے نوازا تھا جب کافروں نے انہیں وطن مکہ سے نکال دیا تھا، اور حالیہ وہ دو ہجرت کرنے میں سے دوسرے تھے، جبکہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ غار ثور میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرما رہے تھے، غم زدہ نہ ہو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پس اللہ نے ان پر اپنی تسکین نازل فرمائی اور انہیں فرشتوں کی ایسے لشکر سے نوازا، ایسے لشکر کے ذریعے قوت بخشی جنہیں تم نہ دیکھ سکے، اور اس نے کافروں کی بات کو پست و فروتر کر دیا، اور اللہ کا فرمان تو ہمیشہ بلند و بالا ہی ہے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ پیارے دوستو، دیکھیں کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ریسرچ کرنی چاہیے کہ ہم لوگ خود سے دینی تعلیم حاصل کریں، تو اسی لیے ہم لوگ خود قرآن پاک کو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے۔ سوری، میں نے یہ دوسری آیت کا آپ کو بتا دیا حوالہ، جبکہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 ہے، ٹھیک ہے۔ سوری، اس چیز کی معذرت چاہتا ہوں، کوئی کمی پیشی ہو جائے تو آپ لوگ ویڈیو دیکھ کے مجھے کمنٹس باکس میں بھی بتا سکتے ہیں تاکہ میں نیکسٹ ٹائم اس غلطی کو اوائڈ کر سکوں۔ ہم حدیث مبارکہ دیکھتے ہیں کہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اس کا باب ساتھ دیا ہوا ہے کہ کون سے باب میں حدیث مبارکہ ہے۔ جلد اول ہے، حدیث نمبر 242 ہے، صفحہ نمبر ہے 7۔ مسلم شریف کے اندر بھی حدیث مبارکہ اپنا ہے، ساتھ میں ابو داؤد کے اندر بھی حدیث مبارکہ موجود ہے، اور نسائی کے اندر بھی حدیث مبارکہ موجود ہے، اور امام موطا یہ ان کی کتاب کے اندر بھی یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اب اس حدیث کا مفہوم پڑھتے ہیں۔ حضرت سہیل بن سعید سعدی رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنی عمرو بن عوف کے ہاں تشریف لے گئے تاکہ ان کے کسی تنازع کی صلح کرا دیں۔ اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا۔ مؤذن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہا، اگر آپ لوگوں کو نماز پڑھا دیں تو میں اقامت کہہ دوں؟ انہوں نے فرمایا، ہاں۔ پس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز پڑھانے لگے تو اسی دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے، اور لوگ بھی نماز میں تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صف میں داخل ہوتے ہوئے پہلی صف میں جا کھڑے ہوئے۔ لوگوں نے تالی کی آواز سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو متوجہ کرنا چاہا، مگر چونکہ حضرت ابوبکر صدیق حالت نماز میں ادھر ادھر توجہ نہ کرتے تھے، اس لیے انہوں نے توجہ نہ کی۔ پھر جب لوگوں نے بہت زور سے تالیاں بجائیں تو وہ متوجہ ہوئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ حضرت ابوبکر صدیق دیکھا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حضرت ابوبکر صدیق کو اشارہ فرمایا کہ اپنی جگہ پر کھڑے رہو۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے اور اللہ رب العزت کی حمد بیان کی، اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز پڑھتے رہنے کا جو حکم فرمایا تھا اس پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پیچھے ہٹے اور صف پہ مل گئے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لائے اور نماز پڑھائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو ادھر متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے ابو بکر، جب میں نے تمہیں حکم دیا تھا تو کس چیز نے تمہیں اپنی جگہ پر قائم رہنے سے منع کیا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کھڑے ہو کر نماز پڑھائے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ حدیث متفقہ علیہ ہے،
آپ اس حدیث میں دیکھیں کہ کتنی پیاری خوبصورت اور شاندار باتیں اپنے حدیثوں مبارکہ تو پڑھ لیں. اب ہم اس کا تھوڑا سا خلاصہ کر لیں تو ہمیں اندازہ ہو جائے کہ جب صحابہ کرام نماز پڑھتے تھے تو انہیں ارد گرد کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی تھی اور نہ انہیں پرواہ ہوتی تھی کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، نہ دنیا کی خبر نہ کسی اور چیز کے معاملات میں، صرف اللہ کی حمد و ثنا کے اندر وہ موجود ہوتے تھے. اور جب یہ بھی دیکھیں کہ جو دوسرے صحابہ کرام کہ جب وہ نماز کی حالت میں نبی آئے، ٹھیک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے امام کو یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو متوجہ کرنے کے لیے تالیوں کا اشارہ دیا نا، تالی بجائی کہ تاکہ وہ ان کی طرف متوجہ ہوں اور وہ پیچھے آ جائیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے آ جائیں. کیوں کہ وہ نبی ہیں اور نبی کسی صحابی کے پیچھے تو نہیں کھڑے ہو سکتے، مگر اگر نبی خود سے چاہیں اور اللہ کا حکم ہو تو ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اشارہ کیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی محبت دیکھیں کہ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ پیچھے تشریف لے آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے گئے. اب جب آپ آگے گئے تو آپ نے حکم بھی کیا کہ آپ نے کیوں ہوئے، تو انہوں نے اپنا بتایا کہ میری کیا مجال، وہ نبی کی محبت کا اظہار کر رہے ہیں کہ میری کیا مجال کہ میں نبی سے آگے کھڑے ہو کے نماز پڑھاؤں، نبی میرے پیچھے کھڑے ہوں، ٹھیک ہے. تو اس میں ایک چیز یہ ثابت ہوتی ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ نماز کی حالت میں نبی کا خیال بھی آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. یہاں پہ تو نماز کی حالت میں لوگ آگے پیچھے ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، تالی بجا کے متوجہ کر رہے ہیں، جبکہ عبادت صرف خالص رب کی ہوتی ہے، نماز ہم خالص رب کی پڑھ رہے ہیں. مگر جب ایک چیز ثابت ہوتی ہے کہ نماز وہ جس میں نبی کی محبت، یعنی کہ نبی نے ہمیں نماز سکھائی ہے نا، اور نبی کی تعظیم جب آپ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس نماز کو قبول فرماتا ہے. اور نماز کی حالت میں نبی کا خیال آ جانے سے نماز افضل ہو جاتی ہے. کیوں کہ پوری نماز میں قرآن پاک کی تعریف اور قرآن پورا نبی پہ اتارا گیا ہے. نماز ہمیں نبی نے سکھائی ہے. جب انسان کوئی بھی نماز ادا کر رہا ہوتا ہے، یعنی کہ کوئی بھی اس کے اندر یعنی کہ حالت میں جا رہا ہوتا ہے، تو ہمیں اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ یار یہ چیز بھی ہمارے نبی نے سکھائی تھی، ہم اپنی سنت پہ عمل کر رہے ہیں. اندر یعنی کہ حالت میں جا رہا ہوتا ہے تو ہمیں اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ یار یہ چیز بھی ہمارے نبی نے سکھائی تھی، ہم اپنی سنت پہ عمل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. ہم رکوع میں گئے ہیں تو یہ بھی ہمارے نبی نے ہمیں بتایا، ہم سجدے میں گئے تو یہ بھی ہمارے نبی نے بتایا، ہم جلسہ کی حالت میں بیٹھے ہیں تو یہ بھی نبی نے بتایا. تو ہمیں وہ ایک چیز کا اندازہ ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ ہمیں ہر چیز نبی نے سکھائی ہے، تو انسان کے دل میں محبت پیدا ہو رہی ہوتی ہے، جبکہ خالص عبادت رب کی ہے، ٹھیک ہے. تو نماز کی حالت میں اللہ اور اس کے نبی کا ذکر آنا یہ سب سے افضل ہے اور نماز بڑی مقبول ہوتی ہے. اگر کوئی کہے کہ نماز کی حالت میں نبی کا خیال آ جانے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے تو معاذ اللہ، تو یہ تو حدیث مبارکہ میں ایک چیز ثابت ہے کہ صحابہ کرام آگے پیچھے ہو رہے ہیں، تالیاں بجا کے متوجہ کر رہے ہیں، نبی بھی اشارہ کر کے منع کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، صحابہ کرام بھی پیچھے ہو رہے ہیں، آپ بھی آگے جا رہے ہیں. تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ نماز کی حالت میں نبی کا خیال آنے سے نماز نہیں ٹوٹتی. اور ہمیں نماز ایسی ادا کرنی چاہیے کہ ہمیں پوری نماز میں اللہ کا ہمارے دل میں ہو کہ خوف، اور نبی نے جو ہمیں تعلیم دی ہے نماز پڑھنے کے حوالے سے کہ ہم نے نماز کیسے ادا کرنی ہے، پوری نماز میں ہمیں اسی چیز کا ہو کہ ہم نبی نے ہمیں اس طریقے کی تعلیم دی، ہم نے اس طرح نماز پڑھنی ہے، تاکہ ہماری نماز میں کوئی کسی قسم کی کوئی غلطی اور کوتاہی نہ ہو. اگر کوئی غلطی کوئی کوتاہی میری طرف سے ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، اور آپ دوست میری اصلاح کر سکتے ہیں. یہ صرف اسی لیے کتابوں کے حوالہ جات میں ساتھ کے ساتھ مینشن کر دیتا ہوں تاکہ کوئی اعتراض نہ کر سکے کہ ہمیں سائے ستہ کی کتاب دکھائیں یا وہ دکھائیں. یہ ساری کی ساری سائے ستہ میں حدیث مبارکہ موجود ہیں. یہ حوالے اسی لیے دیے ہوئے ہیں کہ اگر کسی کو کسی قسم کا ڈاؤٹ ہو تو یہ وہاں پہ سرچ کر سکتا ہے. جزاک اللہ. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اور کسی ٹاپک کے اوپر اگر وہ چاہتے ہیں کہ ویڈیو ہم بنائیں تو وہ ٹاپک آپ ہمیں بتا سکتے ہیں تاکہ نیکسٹ ویڈیو اسی ٹاپک پہ بنائی جا سکیں. تھینک یو. اللہ حافظ.